غار یار اللہ وقت آخر وہ لینے کو آئے مدینے کے غار یار اللہ رہوں یاد میں عشق بار اللہ رہوں یاد میں عشق بار اللہ میرا مرنا جینا ہوں قدموں پہ ان کے میرا مرنا جینا ہوں قدموں پہ ان کے رہے مجھ کو یہ اختیار اللہ اللہ لطیف ان کے جلوے عیاں چار سو ہیں لطیف ان کے جلوے عیاں چار سو ہیں صدا دل میں ہے حسن یاد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل اور سیدہ سردار جنت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سبحان اللہ کا ذکر شریف سلام اللہ کا ذکر شریف ہم کر رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے جو حاضرین اس مجلس میں جو حاضر ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے واقعی یہ محبت رکھنے والے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے حال ہی میں رام گنڈم کا ایک واقعہ ہوا ہے رام گنڈم کے وہاں کی ایک مسجد میں لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی مشن نہیں ہے کہ اور کسی کو غلط بولو بول کے نہیں بولے اور یہ لوگ جو مشن چلا رہے ہیں وہ مشن غلط ہے اس میں اپنے طرف سے اس کو وہ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوران تقریر میں اس امام نے یہ کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو دنیا میں یہاں پر راجستھان کی سرزمین پر تشریف لے آئے ہندوستان میں صرف انہوں نے کلمہ پڑھایا صرف انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت انہوں نے کیا ہے یعنی یہ گستاخی ہے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہاں پہ دو گروہ پیدا ہو گئے اور میں آپ لوگوں کو مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ شیخ الاسلام عارف باللہ انور اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے جو تصانیف ہے مقاصد الاسلام انوار احمدی بہت ضخیم کتاب ہے اس کو آپ مطالعہ اگر کریں تو آپ بھٹک نہیں سکتے لیکن اعلیٰ حضرت کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ تو عاشق رسول ہیں ان کے لیے ہماری جسم کی کھال بھی ہم دینا قربان کر دیں گے ہم پسند کرتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ آل رسول ہے من عاد لی ولیا فقد عدمتہ بالحرب جو کوئی شخص سو ولی سے اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے بھئی اب دشمنی اگر کر رہے ہیں اعلان جنگ معمولی بات ہے اللہ کے پاس تو کیا نہیں ہے ساری چیزیں ہیں مقابلہ کر سکتے بس نہیں کر سکتے اسی لیے اپنے عقائد کو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ اب اس وقت حکومت ہے وہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے نفوذ کو ختم کر دیا جائے تو اسی لیے چند شر پسند لوگ یہ چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر کہ اکابرین کے سادات کے وغیرہ کے نفوذ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا سب سے سچا اور بہتر عقیدہ جامع نظامیہ کا ہے جامع نظامیہ سے وابستہ رہے کیونکہ یہ لغو باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اچھی بات نہیں ہے حضرت سعد بن خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو برا مت کہو صحابہ کو برا مت کہو اسی لیے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی روایت ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کی اس کے اوپر لعنت ہے، اس لعنت سے بچے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے پاس سونا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے، وہ سارے سونے کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے تو تب بھی آپ صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں انبیاء علیہ السلام اور تابعین و سابقون اور اولون کے جتنے لوگ ہیں ان کے جنتی ایسے جو سردار ہوں گے۔ یہی نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بیان کی ہیں اور قابل مبارکباد ہے۔ اس کے اوپر اگر عمل کریں تو وہ عقیدے پہ اگر رہیں تو آپ کی زندگی آخرت اور دنیا دونوں بھی کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا جو صحابہ کی محبت میں رہتے ہیں، صحابہ کا جو ذکر کرتے ہیں، تو وہ جنت میں پرسرات کے راستے سے آسانی سے گزریں گے، کیونکہ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، بارہا مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے بھئی، آپ بارہا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے میں بارہا آپ کو دیکھ رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں، سرکار یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کے دل میں سیدنا ابوبکر صدیق کی اگر محبت نہیں ہے تو وہ پرسرات کے راستے سے گزر نہیں سکتا۔ تو اندازہ لگائیے عقائد کی ضرورت ہے، کیونکہ خواجہ بندے نواز یسودرات علیہ رحمت رضوان اور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت رضوان جو اس دنیا میں تشریف لے آئے، کہ وہ نالائق جو گستاخی گرا ہے اس کو خود یہ سوچنا چاہیے، خالی آپ ایک نظر ڈالے تو وہاں کی حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، رجحان بدل گیا، سارے حالات بدل گئے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت رضوان کا مقام ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر گستاخی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ بہت برا انجام ہوتا ہے۔ مہینے میں دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعوت ہے۔ مغرب کے بعد دعوت تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو مقرر کر دیے کہ مسجد نبوی سے میرے گھر تک کتنے قدم ہوتے ہیں سرکار کے، وہ گنتے جاؤ، وہ قدموں کو گنتے ہیں۔
اور یہ عمل کو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دعوت ہو گئی، پھر اس کے بعد میں لوٹ رہے تو وہاں سے بھی ختم گر رہے ہیں کہ مسجد نبی تک کتنے قدم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے پھر خدمے گر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے حضور کے ختم ہوئے ہیں اتنے میں غلاموں کو آزاد کر دے رہا ہوں۔ صحابہ کی محبت دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے جانثار تھے وہ۔ آپ کا بہت سارے احسانات ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بے شمار آپ کے احسانات ہیں اسلام کے اوپر۔ آج اسلام جو زندہ ہے، حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو ایک ایسی مثال دنیا میں قائم کر دیے کہ تا قیامت تک ایسے اس کو کوئی بھول نہیں سکتا، کوئی بھول نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد میں حضرت علی اپنے گھر آ کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت یہ کہتی ہے کہ کل ہمارے پاس دعوت کے لیے کہہ دو سرکار کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی بولتے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 دن سے تو چولہا نہیں سیکھنے سے لگ رہا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعوت دیجئے، اس کی حبیب کی دعوت ہم کر رہے ہیں۔ بارگاہ میں گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ بھی ہے، اور وہاں پر حضرت علی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کل ہمارے گھر ہے سو آپ کی دعوت ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور سارے صحابہ سے کہا کہ کل میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس دعوت ہے۔ مغرب کی اذان ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ خاتون جنت کے گھر پہنچے۔ حضرت علی آ کر دیکھ رہے ہیں اندر کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے مصلی بچھائے ہوئی ہیں، مصلی بچھائی ہوئی ہے، سجدے میں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جا کے تو دیکھ، سجدے میں جا کے تو دیکھ، قیام میں ٹھہر کے تو دیکھ، تشہد میں بیٹھ کے تو دیکھ۔ آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کاروبار کی وجہ سے فرصت نہیں ہے، سارے مصروفیات کی وجہ سے آج اپنے کو ایسو فرصت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا تو کوئی آ رہی نہیں، کیا ہے سمجھ نہیں۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہے۔ حضرت علی آ کر دوبارہ دیکھتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور سجدہ میں راز و نیاز کا معاملہ چل رہا ہے مولا سے۔ مولا میں نے تیرے حبیب کو دعوت دی ہے، کائنات کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ، میری چہیتی بندی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے حبیب کی دعوت کر رہی ہے، تو جنت کا دسترخوان بچھا دو ان کے گھر میں۔ جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں خاتون جنت حضرت علی کو تصدیق دیتی ہیں، آواز دیتی ہے علی تشریف لے آئیے۔
یہ دسترخوان کو بچھا دو، دسترخوان کو بچھا دیا گیا، اور وہ دسترخوان کے مشقات یاقوت و زمرود کے ہیں، وہ چمچے زمرود کے یاقوت کے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ اس دسترخوان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ایک صحابہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، یہ دسترخوان خاتون جنت نے میرے مولا سے التجا فرما کر جنت سے منگوایا ہے، یہ وہاں کی غذائیں ہیں۔ اتنی خوشبو، خوبصورت ساری چیزیں، تو معلوم ہوا یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہزادوں کے لیے لباس کو بھیجا۔ یہ وہ خاتون جنت ہے جن کو رب کائنات نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ کا عقد سیدنا علی کرم اللہ حضور رضی اللہ تعالیٰ سے کرو۔ تمنا نہ لگائیے، یہ وہ خاتون جنت ہے۔ آج ہم خاتون جنت کا نام لیتے ہیں، لیکن سیدہ وہ کیسی تھی، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے معمولات کیا ہے، یہ تمام چیزوں پر خواتین بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے آج اذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بہت سارے خرافات کے چیزیں چل رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا، کچھ کر رہا، کوئی گٹکا کھا رہا۔ اگر حقیقت میں اہل بیت رسول اللہ سے محبت رکھ کر اپنی زندگی اگر گزارے تو کامیاب زندگی ہے۔ اور آج کے دور میں تمہارے آب و اجداد کے تمام نشانات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار، تم دین پر قائم رہو، اپنے آب و اجداد کا جو عمل تھا اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ تو تم کامیاب رہو گے۔ آج تم کو تمہارے مسجد سے ہٹا دیا جا رہا ہے، تمہارے کو کسی اور طریقے سے تم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر علماء حق کا دامن تھامیں اور مقاصد اسلام کا مطالعہ کریں، انوار احمدی وغیرہ بہت سارے حضرت کے کتبے تصانیف ہے، اس کے اوپر عمل پیرا کریں تو اس میں آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جو یہ واقعہ جو ہوا حضرت غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیعت حاصل کیے، بیعت حاصل کرنے کے بعد آپ نے کہا، اے معین الدین، یہ دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ مجھ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے نظر فرما کر کہا، پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جیسے ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا تھا تو حضور غریب نواز کی کیفیت بدل گئی، رجحان بدل گیا، حتیٰ کہ عرش اعظم سے لے کے تحت الثری تک ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ جو سارے عالم کا مشاہدہ کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت رضوان ہے، ارے سن لے تو جو الفاظ جو استعمال کیا ہے غریب نواز کے تعلق سے، تو تیرے ساتھ تو اللہ کی جنگ شروع ہونے والی ہے، تیرا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جو رجوع ہوتے ہیں وہ اہل دل ہوتے ہیں، دل کی آنکھ ایک ہوتی ہے،
دل کی آگ. یہ دل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے چیزوں کا تخلیہ ضروری ہے. دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کی تخلیہ کی ضرورت ہے. اب تمام چیزیں اگر خالی کر دیے اللہ کے ذکر کے اندر، دشمنی، عداوت، کپٹ وغیرہ ساری چیزوں کو نکال دینا اس میں سے، تو جب دل مومن کا دل پاک ہوتا ہے. کب ہوتا پاک؟ اللہ کا جب ذکر کرتا ہے تو اس دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. اس دل سے سارے کائنات عالم کو دیکھتا ہے. خالی دل اگر پاک کر لیے تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جلسہ بھی سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اس میں فرشتے بھی موجود ہیں. پہلے والے نہیں آئے تو کیا ہوتا؟ فرشتے بھی ہے اس میں، سب ہے اس میں. وہ لکھ لے کے جاتے ہیں یہاں سے کہ اتنے لوگ اس میں شرکت کیے، اتنے لوگوں نے یہ بیان کیا، محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا موسم ہونے کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے. تمام چیزوں کو سرکار دیکھ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں آج کل عقیدے بہت خراب ہو گئے. ان ثوبان رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زین الارض فرائض مشاربها و مغاربها. یہ ثوبان ایسے صحابی رسول ہیں جو ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. پریشان ہوتے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو پریشانی دور ہو جاتی. کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو ان کی حاجت پوری ہو جاتی. جب بیمار ہو جاتے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی بیماری سے شفایاب ہو جاتے. وہ صحابی رسول ہے. تو حضور ارشاد فرمایا ہے ثوبان رب کائنات نے مشرق سے لے کے مغرب کی زمین کو گھسیٹ کر میرے ہتھیلی میں رکھ دیا ہے. میں سارے عالم کا مشاہدہ کرتا ہوں. یہ سارے عالم کا مشاہدہ کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیسا سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیسا بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سرکار کی. کیونکہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ہم وہ فوجی بابا آئے تھے وہاں پہ، وہ گزر کی مقام ہے وہاں گئے تھے. ہم نئے آٹو خریدے تھے تاج الدین صاحب، وہ 40 گم سردی کا موسم تھا. وہ شیخ فری کا چلا بولتے وہاں گئے تھے. فوجی بابا سما ہمارے کے ختم ہو گیا. میں بھی گئے، انہوں سید احمد صاحب بیچارے مرحوم، انہوں بھی لے رہے اللہ تعالیٰ کو جنت میں اعلیٰ مقام سر. تو وہاں گئے، جانے کے بعد 40 گم گئی ان کی. میں یہ حدیث جو سنا رہا ہوں اس حدیث کی بات کے اوپر انہوں نے کہا اگر تاج الدین صاحب سید صاحب 40 گم گئی ہے، 40 گم گئی ہے، اب نہیں ہے. ایک ایسو شو روم میں ہے، ایک ایسو میرے پاس تھی وہ چلے گئی. اب کیسا؟ اب آپ پیچھے سے دعا کر کے منع بولے. آپ وہ حدیث سنائے تھے بولے، وہ حدیث کے مطابق آپ دعا کرو بولے. ارے میں بولا ٹھیک ہے بھائی. سردی کا موسم تھا، وضو کرا، اتنا کپکپاہٹ تھی، ٹھنڈا ہو گیا تھا پانی، اتنا پانی ٹھنڈا تھا. وہ وضو کرا کر کے ایسو بارگاہ مصطفیٰ میں درود شریف بھیجا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ. آپ کی حدیث ہے ثوبان سے آپ نے ارشاد فرمایا. اب تاج الدین صاحب کی جہاں پر 40 گری ہے آپ کو اس کا علم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ مدینہ کئی ہزار کلومیٹر ہے یہاں سے. سرکار کی بصارت کا یہ عالم ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو سرکار تم کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں. اگر تم پریشان ہے سچے دل سے درود شریف پڑھو، تمہاری پریشانی دور ہو جاتی، تمہاری نجات ہو جاتی. بیمار ہے پکارو سرکار مدینہ کو، یا رسول اللہ
انظر حالنا ہمارے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، نظر عنایت فرما دیجئے. تو نظر ہو جاتی تو سارا بیڑا پار ہو جاتا. اور ان سے میں یہ حدیث پڑھ کر درود شریف پڑھا اور میرے پاس چھوٹی سی ایک بیٹری تھی، وہ تاج الدین صاحب کو دے دیا، جاؤ تم جا کے وہاں جاؤ. رات کے 3:30 بج رہے، انہوں پہاڑ پہ گئے تھے حاجت ضروریہ کے لیے. آپ دس لے کے اٹھے تو کیا ہے، وہ جیب میں سے وہاں چابی گر گئی اور وہاں سے چابی لے کر آیا. تو اندازہ لگا یہ علم، سارا علم سرکار کو ہے. اور کون سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جلسے میں آنے والا ہے، نہیں آنے والا ہے، وہ بھی سرکار کو علم ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سارا علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب تم جو نہیں جانتے وہ تمام چیزوں کو رب کائنات نے عطا کر دیا ہے. تو اسی لیے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی تربیت کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، کیونکہ تمہارے نفوس کو، تمہارے تمام چیزوں کو مسمار کرنے کی کوشش، سازشیں کی جا رہی ہیں. لہذا اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دیں اور تربیت کریں، اور انگریزی تعلیم بھی دیں. ویسی بات نہیں ہے کہ بھئی دین کی تعلیم حاصل کرو، دنیاوی نکو بول کے نہیں. دنیاوی اس میں بھی آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو بنانا چاہ رہے، سائنٹیفک بنانا چاہ رہے بنائیے آپ، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دین کی تعلیم بہت اشد ضروری ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مولا جو کوئی بھی اس محفل میں حاضر ہوئے ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما. جو بیان کرے مولا ان کی بھی عمر دراز فرما، ان کو ایسو نظر بد سے بچا. تیرے دست قدرت سے کرم رحم کا معاملہ فرما. اور بالخصوص مولا ہمارے پیر خان صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہوا، ان کو مولا اعلیٰ مقامات کا سرفراز فرما، ان کی خبر کو کشادہ کرنا. جہاں تک ان کی حد نظر ہو مولا وہاں تک اس خبر کو کشادہ فرما. تیرے دست قدرت سے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کو اس خبر کے اندر قائم فرما. تیرے دست قدرت سے کرم رحم کا معاملہ فرما. جو پریشان حال ہے مولا ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے مولا ان کے قرض کے ادائی کے اسباب کو مہیا فرما. اور مولا تیرے دست قدرت سے کرم رحم کا معاملہ فرما. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ ایام کو بدل دے مولا تیرے دست قدرت سے، تیرے کرم سے ایام کو بدل دے. تو غفور الرحیم ہے، تو رب کریم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل میں دعا کو قبول فرما. حسین ابن علی صدقت کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. شیر خان علی اصغر کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. جوان علی اکبر کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. جوان قاسم بن حسن کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ازواج مطہرات کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلفاء، پیارے صحابہ صحابیات اللہ کے صدقے میں دعا کو قبول فرما. سبحان اللہ بحر غمی یار تو ہی، سبحان اللہ بحر غمی یار تو ہی، سبحان اللہ بحر کشائش کار تو ہی، سبحان اللہ بحر کشائش کار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ جملہ مراد من حاصل کن کن کن، سبحان اللہ جملہ مراد من حاصل کن کن کن، سبحان اللہ جملہ مراد من حاصل کن کن کن. وقال اللہ تعالی بشان حبیبی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ربنا تقبل منا الفاتحہ. اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.